آج بھی آتی ہے کانوں میں صدائے زہرا، غم شبیر کو سینے سے لگانے والو، اے عزادارو اے عزادارو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات۔ اعزائے محترم، اساس علم اور کتاب الہی کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ آیت جو مسلسل سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جا رہی ہے، وہ آیہ مبارکہ سورہ سبا کی ہے۔ سورہ سبا قرآن مجید کا 34واں سورہ ہے، اور یہ آیہ مبارکہ اس کی 28ویں آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، حبیب ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، بشیرن و نذیرن، تمہیں خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا اور تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کم از کم 5 مرتبہ میرے محترم سننے والوں نے اس آیہ مبارکہ کو سماعت کیا، پہلے دن سے آج تک۔ آج ایک لفظ سے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ للناس انسانوں کے لیے، ناس انسان، اس پر لام لگایا گیا ہے، للناس انسانوں کے لیے۔ تو نبی آئے انسانوں کے لیے، توجہ رکھنا، نبی کیوں آئے ہیں؟ للناس،
انسانوں کے لیے. جس قرآن نے کہا کہ یہ نبی انسانوں کے لیے آیا ہے، اسی قرآن نے یہ آواز دی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں پورا اللہ کے لیے ہوں. تو ایک مقام پہ کہتا ہے میرا رسول للناس ہے، دوسرے مقام پہ کہتا ہے یہ للہ ہے. ہے قابل غور بات یا نہیں؟ دیکھو ایک ہی قرآن میں دو الگ الگ عہدے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے معین کیے. ایک مقام پہ کہا للناس، یہ انسانوں کے لیے ہے. دوسرے مقام پر کہا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے. تو کیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ نہیں، وہ للہ بھی ہے للناس بھی ہے. جب ادھر سے لے رہا ہے تو للہ ہے، جب ادھر دے رہا ہے تو للناس ہے. جب ادھر سے لے رہا ہے تو للہ ہے، جب ادھر دے رہا ہے تو للناس ہے. جب ادھر سے لے رہا ہے، بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. تم ادھر سے کیوں نہیں لیتے؟ تم کیوں نہیں جا کے لے لیتے؟ اس لیے کہ تم اس سے قریب نہیں ہو، اس جیسے نہیں ہو کہ اس سے لے لو. تو جب ادھر سے لے رہا ہے تو اس جیسا، جب ادھر دے رہا ہے تو ان جیسا. بھائی دھوکہ یہی ہو گیا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا کہا، جس نے ادھر سے دیکھا نصیری بن گیا. بھائی یہی تو دھوکے کے مواقع ہیں، اور یہی انسان کو سمجھ جانا چاہیے. اچھا تو ہر نبی کا یہ وتیرہ ہے، ہر نبی کا یہ طریقہ ہے کہ ادھر سے لے ادھر دے. دیکھو عنوان کو پورا ہونا ہے، اور عنوان کے تقاضے جو چاہ رہے ہیں وہ تمہاری خدمت میں پیش کروں گا میں. ہر نبی کا یہ طریقہ ہے کہ ادھر سے لے اور ادھر دے. بھئی کدھر سے لے؟ ادھر سے. یہ ادھر کا اشارہ کدھر ہے؟ یعنی اللہ سے لے بندوں کو دے. بھئی یہی تو ہے نا، اللہ سے لے بندوں کو دے. اور اللہ کون؟ ما یبدلو لدی القول، میں وہ ہوں، اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں کہ میری بات کبھی بدلتی نہیں ہے. جو آدم کو دیا وہی خاتم کو دیا. بھئی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا، ما یبدلو لدی القول، میرا قول اور میری بات کبھی بدلتی نہیں ہے. تو جب اس کی بات اور اس کا قول بدلتا نہیں ہے تو جنہیں دے گا ان کے قول بھی بدلیں گے نہیں. تو جو آدم کو دیا وہی خاتم کو دیا. بھئی یہی تو سبب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایمان فقط قرآن پہ نہیں ہے، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی سب پر ایمان. بھائی سنتے چلو، ایمان فقط قرآن پہ نہیں، جتنی بھی کتابیں آئیں، جتنی بھی آئیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. دیکھو تاریخ علم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی، اور تہذیب کا ارتقا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک انبیاء کا کردار تمہاری سمجھ میں نہ آ جائے، نظام ہدایت سمجھ میں نہ آ جائے. اس وقت تک تاریخ علم سمجھ میں نہیں آئے گی. تو فکر اسی مقام سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو
کہ ہر نبی ایک مختلف بات کہتا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن کا بار بار حکم یہ ہے کہ مانو سارے نبیوں کو، مانو ساری کتابوں کو، مگر عمل کرو ایک کتاب پر. تمہیدیں ہیں جو میں استوار کر رہا ہوں تاکہ اساس علم تمہاری سمجھ میں آ جائے، اور اگر اساس علم سمجھ میں آ گئی تو پھر بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. قرآن مجید نے آواز دی لا نفرق بین احد من الرسل. ہم کہتے ہیں بھائی سننا قرآن مجید کا ہر جملہ پالیسی ہے. مومن کہتا ہے، قرآن کے جملے، مومن کہتا ہے کہ ہم کسی نبی اور کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. رسول ہیں، رسولوں میں ہم فرق نہیں کرتے. سارے رسول ایک جیسے. بھئی اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں یہ بات بتلانے کی کوشش کروں کہ جو توریت نے کہا، وہی انجیل نے کہا، وہی قرآن نے کہا، بات فقط سمجھ کی ہے. سمجھ کی بات ہے. کتابیں ایک نے بھیجی ہیں، انبیاء ایک نے بھیجے ہیں، سارے انبیاء کے پیغامات ایک. میں کبھی دلیل دوں گا اپنے ان جملوں کی، اور آج تو میں صرف تمہیدیں استوار کر رہا ہوں. سارے انبیاء کے پیغامات ایک، ساری کتابیں ایک. بھئی یہی تو سبب ہے نا کہ پروردگار عالم نے جب پیغمبر اکرم کی شان میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. میں نے ذرا طویل آیت پڑھ دی، لیکن یہ آیت پالیسی ہے، اور اگر ذہنوں میں محفوظ ہو گئی تو وہ فکر جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا تھا وہ فکر تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ سارے انبیاء سے عہد لے رہا تھا. حبیب اس وقت کو یاد کرو. ترجمہ کر دیا میں نے، تشریح نہیں کروں گا. حبیب وائز اس وقت کو یاد کرو. اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے سارے انبیاء سے میثاق لیا. کیا میثاق لیا، کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب دوں گا، جب میں تمہیں حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول، اور پھر آخر میں ایک رسول بھیجوں گا. مصدق لما معکم، اور وہ تمہاری ہر بات کی تصدیق کرے گا. بھئی یہی جملہ تو پالیسی میکنگ ہے. بھئی اسی جملے پہ تو روکنا ہے اپنے سارے سننے والوں کو. وہ ہر بات کی تصدیق کرے گا. بھئی توجہات مبذول رہے. تمہارے احکام کی تصدیق میرا محمد کرے گا، تمہارے اقوال کی تصدیق میرا محمد کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق میرا محمد کرے گا. تم نے ہدایت کیسی کی میرا محمد کرے گا. تمہارے معیار ہدایت کی تصدیق میرا محمد کرے گا. تو کتاب کی تصدیق تو ممکن ہے کہ میں کتاب دیکھ کے تصدیق کر دوں، لیکن نبی نے ہدایت کیسی کی اس کی تصدیق اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب نبی کو آنکھ سے نہ دیکھے. آسانی سے اس مرحلے کو حل کرتے چلو، اس لیے کہ اساس علم اور کتاب الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے یہ اس کا نازک ترین مرحلہ ہے. اچھا، تو اب یہ جو نبی آیا آخر میں اس کا کام یہ ہے کہ پچھلی ساری باتوں کی تصدیق کرے، ساری کتابوں کی تصدیق کرے. یعنی انبیاء اپنے مزاج میں ایک ہیں، کتابیں اپنے مزاج میں ایک ہیں. جب ایک ہیں تو جب وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر رہا ہے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم بھی اس پہ ایمان لاؤ. وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت کرو. جہاں ایمان ہوگا وہاں نصرت ہوگی، جہاں نصرت ہوگی وہاں ایمان ہوگا. بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں مدد ہوگی، اور جہاں مدد ہوگی وہاں ایمان ہوگا.
ایمان مدد کے بغیر نہیں ہوگا، مدد ایمان کے بغیر نہیں ہوگی، ایمان اور مدد دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ قرآن کا یہ فارمولہ تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ جہاں مدد ہوگی وہی ایمان ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہی مدد ہوگی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ابو طالب مومن تھا یا نہیں، لیکن مدد تو ثابت ہے نا۔ بھائی سنتے چلو، عجیب مرحلہ ہے۔ بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، اس لیے کہ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا پورا ترجمہ نہیں کیا، اور اس کے بعد کی ایک آیت اور پڑھوں گا اور اس کے بعد سلسلہ فکر آگے بڑھ جائے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ دیکھو جب آخری رسول آ جائے تو اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی مدد بھی کرو۔ قالو، پوچھا کہ تم اقرار کرتے ہو؟ قالو اقررنا، کہا کہ ہاں پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے۔ قال فشہدوا، کہا سنو، گواہ رہنا کہ تم نے اس پر ایمان لانے کا بھی وعدہ کیا ہے اور اس کی مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ فشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں۔ شریک کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال نہیں کیا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں۔ اب آگے کی آیت پڑھوں، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس اقرار کو ماننے کے بعد جو اس اقرار سے منہ کو پھیر لے وہ فاسق ہے۔ کیا کمال کی بات ہے بھئی! اب مقام ختم نبوت اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کہتا ہے ایمان لاؤ میرے محمد پر، نصرت کرو میرے محمد کی، گواہ رہنا کہ تمہیں ایمان لانا ہے محمد پر، نصرت کرنی ہے محمد کی، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہم نے بھی تم سے منہ پھیر لیا۔ بھائی توجہ رہے، محمد اتنا بڑا ہے کہ اگر انبیاء ایمان نہ لائے تو ان کی رسالتیں بیکار ہو جائیں۔ یہ میسج پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں تک؟ پھر سنو، خدا کی قسم پھر سنو، اس لیے کہ اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر اسی مقام سے میں آگے بڑھوں گا، تمہیں اس مقام پہ روک رہا ہوں۔ اتنا بڑا ہے یہ نبی اتنا عظیم ہے کہ اگر انبیاء اس کی نصرت سے منہ پھیر لے تو ان کی رسالتیں بیکار ہو جائیں، اللہ ان سے منہ کو پھیر لے۔ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ خبردار میرے محمد سے منہ نہ پھیرنا، میرے محمد پہ ایمان لانا، میرے محمد کی مدد کرنا، ورنہ تمہاری رسالتیں بیکار کر دوں گا۔ تو محمد وہ ہے کہ اگر نبی اس پہ ایمان نہ لائے تو ان کی رسالتیں بیکار ہو جائے، اور اسی محمد سے اللہ نے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو تیری رسالت بیکار ہو جائے گی۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ تو انبیاء کا پیغام ایک، انبیاء کا مزاج ایک، انبیاء کی کتابیں ایک، جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے۔ لیکن اب اس بات کو کیا کرو گے کہ سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ اور 153ویں آیت، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جاؤ ترجمہ دیکھنا، ترجمے والے قرآن میں اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ جا کے ضرور دیکھنا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا
بین اللہ و رسولہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق ڈال دیں. دیکھو، اللہ میں اور اس کے رسول میں تفریق نہ کرنا، خبردار، یہ کافروں کا شیوا ہے. ان الذین، بھائی توجہ، یکفرون یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول کی لائی ہوئی ساری باتیں تو ہم نہیں مانیں گے، کچھ چیزوں کو لے لیں گے، کچھ چیزوں سے انکار کر دیں گے. میسج پہنچ رہا ہے آئے مبارکہ کا؟ بھئی دیکھو، جب تک مثال نہ دی جائے بات واضح ہوتی ہی نہیں ہے. یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم پورے دین کو نہیں لیں گے رسولوں سے، کچھ چیزوں کو لے لیں گے اور کچھ چیزوں کا انکار کر دیں گے. جبکہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ دین لو تو پورا لو، اگر نماز لی ہے تو طریقہ نماز بھی لو، اور اگر روزہ لیا ہے تو وقت افطار بھی لو. یہ میسج پہنچ جائے تو پھر میں آسانی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں. اچھا، تو یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو قبول کریں گے اور بعض باتوں کو آدھا لیں گے، آدھا دین لیں گے اور آدھے دین سے انکار کر دیں گے. سمجھ میں آیا بھئی؟ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ یہ پورا دین لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ آدھا دین لیں گے، آدھے دین سے انکار کر دیں گے. یعنی رسول اگر دو چیزیں دے کے جائے گا، آہستہ آہستہ فکر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور موضوع بھی بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. تو یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون، ان کا کام کیا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں یہ چاہتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، یہ نہ مکمل کفر کو لینا چاہتے ہیں نہ مکمل اسلام کو لینا چاہتے ہیں، یہ اس کے بیچ میں ایک نیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے. دونوں راضی رہے. بھائی توجہ رہے، توجہ رہے. اس لیے کہ اب لایا ہوں میں اس نازک مرحلے فکر پر، دین ایک، پیغام ایک، کتابیں ایک، انبیاء کا مشن ایک. پھر یہ افتراق کہاں سے آیا؟ یہ افتراق کہاں سے آ گیا؟ یہ اتنے سارے اختلافات جو پیدا ہو گئے، کسی ایک دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس دین کو اٹھا کے دیکھو اس میں اختلاف ہے. بھئی یہ کہاں سے آ گئے؟ کہہ کے چلا تھا کہ لأغوینہم اجمعین، ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا. کہہ کے چلا تھا کہ ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا، اور کبھی مذہب کو اپنا کے گمراہ کرتا ہے، کبھی مذہب کو ٹھکرا کے گمراہ کرتا ہے. میرے اس جملے کو یاد رکھنا، قابیل سے انکار کروا دیا، مذہب کو ٹھکرا کے گمراہ کر دیا. اور جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو چونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں چھوٹی سی آبادی تھی، مٹی گیلی تھی اس زمانے کی، اور لوگ اس سے مختلف مورتیں بنا رہے تھے، دماغ میں ڈال دیا، توجہ رہے، دماغ میں ڈال دیا کہ بھئی یہی ہے تمہارے پیدا کرنے والے، یہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنا لیے ہیں، یہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں ان کی عبادت کرو. یہ جو تم نے اپنے بت سمجھتے ہو نا، بت، یہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں ان کی عبادت کرو. تو احمق تھے، احمق تھے، اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کو پوج رہے تھے. اب وہ حماقت تو نہ رہی، لیکن اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کو مان رہے ہیں یا نہیں؟
بس سننا. گل سمجھ نہیں پھر رولا کیا اے جانجا جنگا جولا کیا گل سمجھ نہیں پھر رولا کیا بھائی رام رحیم کا مولا کیا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. تو انبیاء نے وجود خدا کے عقیدے کو اس طریقے سے راسخ کر دیا تھا کہ اب یہ تو نہیں کر سکتا تھا ابلیس کہ لوگوں کو وجود خدا سے بھٹکا دے. بھئی خدا تو ہے، اب مذہب سے ٹکرائے گا نہیں، مذہب کو اپنا کے گمراہ کرے گا. کہنے لگا بھئی اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بھئی کیا یہ جملہ بھی وضاحت چاہ رہا ہے؟ یعنی ابلیس وجود کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہے کہ نظر آئے. بھئی خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو بھئی اگر خدا ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو اس کے وجود سے انکار تو نہیں کرو گے نا؟ تو ہونے کے لیے نظر آنا شرط نہیں ہے. دیکھو بہت آسانی کے ساتھ گزروں گا. آج بہت زیادہ خستگی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے بہت آہستہ آہستہ سلسلہ فکر کو آگے بڑھا رہا ہوں میں. اچھا، تو اس نے کہا کہ بھائی موسیٰ کے زمانے میں عقیدہ خدا اتنا راسخ ہو گیا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں وہ کافر بنا دے کہ خدا نہیں ہے. اب اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. کہنے لگا کہ بھائی موسیٰ کے جاتے ہیں طور کے اوپر اور موسیٰ اپنے خدا سے باتیں کرتے ہیں، تو موسیٰ نے اپنے لیے خدا معین تو کر لیا ہے، لیکن کبھی ہمیں بھی تو دکھلائے، کبھی موسیٰ ہمیں بھی تو دکھلائے. بھائی کچھ لوگ معین ہوئے، رک جاؤ، اس لیے کہ تاریخ قرآن سے ایک جملہ تمہارے سامنے پیش کروں گا. آئے کچھ لوگ آئے کہ موسیٰ ہم تمہارے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. سورہ نساء میں پروردگار نے آواز دی، یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک وقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم. آرام سے ترجمہ سننا اس آیت مبارکہ کا. حبیب، یہ یہودی تیرے پاس آ کر سوال کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ یہودی. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. یہ یہودی تجھ سے آگے کہتے ہیں کہ ہم پر بھی براہ راست ایک کتاب اتروا دیں، ہم پر بھی براہ راست ایک کتاب اتروا دیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں براہ راست ایک کتاب مل جائے. تو حبیب مت گھبراؤ ان کے اس مطالبے سے. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. کیا کر چکے ہیں؟ ارنا اللہ جہرۃ، کہ ہمیں خدا دکھلا دو. تو یہودیوں کے دو مطالبے، موسیٰ سے مطالبہ خدا دکھلا دو، محمد سے مطالبہ تم نہیں چاہیے، تمہیں ہم قبول نہیں کریں گے، ہمیں کتاب چاہیے، ہم تمہیں نہیں چاہتے. بھائی توجہ رہے، موسیٰ سے کہا خدا دکھلا دو، محمد سے کہا ہمیں براہ راست کتاب دے دو. تو اب جہاں رسول سے ہٹ کے تنہا کتاب مانگی جائے اور خدا کو دیکھنے کا عقیدہ رکھا جائے، یہودیت وہاں ہے، کہیں اور نہیں ہے. آیت ہے قرآن مجید کی. اور اب یہیں سے فکر کو ذرا سا آگے لے جاؤں گا نا، اس لیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوا کرتا ان مجلسوں میں، لیکن جب لے آیا ہوں تو ایک جملہ سنتے جاؤ اور یہ جملہ کبھی نہ کبھی تمہارے کام آ جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں خدا دکھلا دو. بھئی یہی تو تھا، ہمیں اپنا خدا دکھلا دو. قرآن میں ہے، خدا کی قسم قرآن میں ہے کہ موسیٰ نے 70 افراد منتخب کیے کہ لے جائیں اور خدا کی تجلی دکھلا دیں. موسیٰ کے منتخب کردہ 70 افراد وہ گئے. جب تجلی چمکی ہے تو قرآن 2 جملے کہہ کے چپ ہو گیا. قرآن نے کہا کہ پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے.
وہ جو 70 موسیٰ کے منتخب لوگ تھے ان کا حشر کیا ہوا قرآن میں نہیں ہے. قرآن نے تذکرہ بھی نہیں کیا کہ وہ جو موسیٰ کے ساتھ گئے تھے ان کا حشر کیا ہوا. لیکن تھے موسیٰ کا انتخاب, منتخب کردہ موسیٰ تھے. تاریخوں نے لکھا کہ پہاڑ سرما بنا, موسیٰ بے ہوش ہوئے, موسیٰ کے منتخب کردہ جل گئے. تو جب نبی کا منتخب کردہ جل گیا تو آدمیوں کے منتخب کردہ کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ اب میں یہ جملہ چونکہ کہہ چکا ہوں, کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا, لیکن نوجوان دوستوں کا اجتماعی حافظہ ظاہر ہے کہ مضبوط نہیں ہوا کرتا, تو یہ جملہ تو کہہ دوں, ہے موسیٰ کے ساتھی, ہے موسیٰ کے ساتھی, موسیٰ کے ساتھی ہیں, اور اتنے کمال کے ساتھی ہیں کہ موسیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے پوری قوم میں سے, اور ہے موسیٰ کے پہلو میں. تو پہلو میں ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا. یہ میسج پہنچ رہا ہے. تو داستان گمراہی داستان علم کے ساتھ طویل تھی, لیکن اس مرحلے پر میں روک رہا ہوں تمہیں, اور روکوں گا, اور تم سے ایک سوال کروں گا. کیا کمال کا مضبوط ہے ابلیس؟ جہاں چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کام لے لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کبھی اسی منبر سے ایک استدلال قائم کیا تھا کبھی, اور اس استدلال کو اس سال میں نے امام بارگاہ شاہ کربلا انچولی وہاں ڈسکس کیا. میں نے یہ کہا, بھائی سننا, دیکھو اب ریلیٹ کر رہا ہوں اس بات کو. اس ممبر سے اس استدلال کو میں 20 سال پہلے قائم کر چکا ہوں, اور میں نے ابھی اسے دہرایا. تو سننا وہ استدلال کیا تھا. اتنا بڑا کریم ہے اللہ, اتنا بڑا کریم ہے کہ دیکھو تمہیں پیاس لگتی ہے, تمہیں بھوک لگتی ہے, تم چلنے کے لیے زمین کے محتاج ہو, تم سانس لینے کے لیے ہوا کے محتاج ہو یا نہیں ہو. تو تمہاری یہ احتیاجات تو ہیں. اللہ نے پانی پہلے پیدا کیا, پیاس بعد میں پیدا کی. تم چلے جاؤ گے پانی رہ جائے گا. تو طریقہ کیا ہے بھائی؟ طریقہ کیا بھائی؟ بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں میں. اچھا, تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے, تمہیں بعد میں پیدا کیا, ہوا پہلے پیدا کی. تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے, ہوا رہ جائے گی. تو جو چیز احتیاج کو پورا کرتی ہے وہ احتیاج کے پہلے ہے, احتیاج کے ساتھ ہے, احتیاج کے بعد ہے. تمہیں اگر اعتراض ہو تو کہہ دینا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اب ہدایت سب سے بڑی احتیاج ہے, تو ہادی کو احتیاج سے پہلے ہونا چاہیے, احتیاج کے ساتھ ہونا چاہیے. احتیاج چلی جائے, ہادی باقی رہ جائے. بھئی یہی تو ہے نا. یہ استدلال میں قائم کر کے آ رہا ہوں, خدا کی قسم. یہ استدلال میں نے یہاں کبھی بیان کیا تھا, اور اسے ابھی 2-4 دن پہلے میں قائم کر کے پھر آ رہا ہوں, اور بڑی ڈیٹیل کے اندر. لیکن اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اب اصول تو یہ ملا کہ ہدایت پہلے ہو, گمراہی بعد میں ہو. بھئی یہی تو اصول ملا نا, کہ ہدایت پہلے ہو, گمراہی بعد میں ہو. لیکن عجیب مرحلہ ہے, ابلیس پہلے ہے, آدم بعد میں ہے. بھئی الٹ گیا یا نہیں فلسفہ؟ یہ فلسفہ الٹ گیا یا نہیں الٹ گیا؟ کہ بھئی گمراہ کرنے والا پہلے, ہدایت کرنے والا بعد میں. خدا کی قسم, اللہ کا قانون الٹ نہیں سکتا. لا تبدیل لخلق اللہ,
لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. غلطی یوں ہوئی کہ تم نے آدم کو پہلا مان لیا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. سمجھ رہے ہو؟ مرنے فکر. کیا مجال ہے کہ ابلیس پہلے ہو؟ میرا نبی پہلے تھا. وہ اول مخلوق ہے نا، اول مخلوق ہے. اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. اول مخلوق ہے. کل میں نے اپنے نبی کے لیے کیا کہا تھا کہ خدائی کی ذاتی صفتوں کو چھوڑ کر وہ ان ساری صفتوں کا حامل ہے جو خدا میں ہے. میرے ایک محترم سننے والے نے ایک سوال کیا، اور خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے کہ لوگ پوری توجہ کے ساتھ ان مجلسوں کو سماعت کرتے ہیں، اور اگر سوال حق بجانب ہو تو اسے ممبر سے دہرا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ خدا کا شریک قرار دیتے ہیں پیغمبر اکرم کو ہر صفت میں. تو ایک تو بات یہ کہ میں شریک قرار نہیں دیتا، نہیں شریک نہیں. دیکھو یہ جو صفتوں کا اتحاد ہے نا، اس کی ایک مثال دے دوں. ایک لوہے کا سریا لو، ایک سریا، اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اسے پھینک دو، تو جتنا آگ کے اندر ہوگا آگ جیسا ہو جائے گا. آگ نہیں ہوگا، آگ جیسا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ سے قریب ہے. تو میرا محمد جتنا خدا سے قریب اتنا خدا جیسا خدا نہیں. وہ سیرت کہ ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا ہوا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا ہوا. دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے محسن کے لیے نعرہ یہ میرے بزرگ ہر کچھ دیر کے بعد مجھے سانس لینے کا موقع فراہم کر دیتے ہیں. اللہ ان کے سائے کو قائم رکھے. یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سیرت کے غلام ہیں، صورت کے نہیں. لیکن خدا کی قسم ہم صورت کے بھی غلام ہیں، اس لیے کہ صورت دیکھنے کو عبادت قرار دیا تھا. بس نماز روزہ بندگی جو فرض عین ہے، جنت اسی کو ملے گا جو طالب حسین ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حسین کی ذات پہ نعرہ حیدری. اچھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب گفتگو میں گنجائش نہیں رہی. تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جناب اگر ساری صفتیں اللہ کی پیغمبر اکرم میں ہیں تو پھر صفت خلق کے متعلق کیا خیال ہے؟ میاں الا لہ الخلق والامر، ساری خلق کی خصوصیتیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب اس بات کو کیا کرو گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن میں موجود ہے، اخلقو من الطین کحیات الطیر باذن اللہ، میں خلق کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. تو اگر چھوٹا نبی اذن الہی سے خلق کر سکتا ہے تو بڑے نبی کے متعلق آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ بس بس آج کا مشن صرف اتنا ہے کہ کچھ بھی سمجھو میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھو. بس اگر دنیا نے یہ عقیدہ رکھا ہوتا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے تو کبھی کسی میں یہ جرات نہ ہوتی کہ کہتا کہ نبی ہم جیسا. اس لیے کہ آپ تو پیدائشی جاہل آئے ہیں.
ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے قرآن، اب دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے، قرآن مجید نے آواز دی لا تجالو. خدا کی قسم دیکھنا، یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا، اس کی دلیل ہے محمد ہم جیسا. یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے. وہ جو لوگ تھے نا پیغمبر اکرم کے زمانے میں، وہ جب آتے تھے تو بے تکلفی میں پکارتے تھے نعوذ باللہ یا محمد، اے محمد، جیسا میں آپ کو پکار لیتا ہوں، آپ مجھے پکار لیتے ہیں، نام لے کے پکارنا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے ڈانٹ دیا لا تجالو دعا رسول کا دعائے بعضکم بعضا، خبردار میرے محمد کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. اگر وہ تم جیسا ہوتا تو ہم تمہیں اجازت دے دیتے، لیکن خبردار میرے محمد کو ویسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آیت آ گئی یا رسول اللہ، پھر آپ کو کیسے پکاریں؟ کہا یا رسول اللہ کہہ کے پکارو. اب رسول کے سگے چچا ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب، آئے کہتے نا بھتیجے، کہا یا رسول اللہ. پیغمبر اکرم سگے بھتیجے ہیں، عبداللہ ابن عباس سگے چچازاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عباس سگے چچا ہیں. اب چچا ہو یا بھتیجا آتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. رفتہ رفتہ یہ خبر پہنچ گئی فاطمہ زہرا کو کہ آیت آ گئی کہ خبردار اب رشتوں سے اور بے تکلفانہ دوستی کے طریقوں سے نہ پکارو. جیسے ہی رسول فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے، میری بیوی نے، میری شہزادی نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. چپ ہو گئے رسول. کہا بیٹی یہ کیسا سلام؟ بیٹی یہ کیسا سلام ہے؟ کہا بابا ابھی تو آیت آئی ہے کہ رسول کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے رشتہ داروں کو پکار لیتے ہو. تو کہا کہ نہیں بیٹی تو مجھے باپ کہہ کر پکار. فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ، اس لیے کہ اسی بات سے میں خوش ہوتا ہوں اور میرا اللہ خوش ہوتا ہے. یعنی محمد سب کے لیے رسول ہے، فاطمہ کے لیے باپ ہے. بھائی یہ جملہ پوری طرح محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. یعنی محمد پہچانا جائے گا فاطمہ کے باپ کے حوالے سے. نہیں میں جملہ بدل رہا ہوں. ہوم فاطمہ تو بابوہا، کون ہے چادر میں؟ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے. رک جاؤ، کون ہے چادر میں؟ کون ہے؟ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے. یعنی محمد کو پہچانوایا گیا فاطمہ کے ذریعے سے. اب اگر جسارت نہ ہو تو میں عرض کروں، آدم پہچانے گئے محمد سے، نوح پہچانے گئے محمد سے، ابراہیم پہچانے گئے محمد سے، موسیٰ پہچانے گئے محمد سے، عیسیٰ پہچانے گئے محمد سے، توریت و انجیل پہچانی گئی محمد سے، قرآن پہچانا گیا محمد سے. حل یہ ہے کہ اللہ پہچانا گیا محمد سے اور محمد پہچانا گیا فاطمہ زہرا سے. بھائی بات میں نے زحمت دی اور گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہونے والی ہے. اب تو آیا تھا میں شہزادی کے تذکرے پر، لیکن اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. سب کے لیے رسول ہے. بھائی سننا خدا کی قسم سننا، اور یہ جملہ اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. سب کے لیے رسول ہے، فاطمہ کے لیے باپ ہے. سب کے لیے رسول ہے، حسنین کے لیے باپ ہے. نانا کا لفظ میں نے جان کے استعمال نہیں کیا. سب کے لیے رسول ہے،
حسنین کے لیے باپ ہے. کیا بھول گئے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. کل پھر صحیح اور گفتگو اسی مرحلے سے آگے بڑھ جائے گی. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے نوجوان دوست مجھے یاد دلائیں. ابناءنا کو واضح کروں گا. ابناءنا میرے بیٹے. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا خدا کی قسم. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. حسن حسین رسول کے بیٹے. بھائی توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. اسے کہ ابھی میں مصائب تک نہیں گیا اور مصائب کی طرف ایک ہی جملے سے جاؤں گا، لیکن یہ بات واضح ہو جائے. دیکھو آئے ختم نبوت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. جب وہ باپ نہیں ہے تو یہ حسنین بیٹے کیسے ہو گئے؟ بھائی ہے اس سوال یا نہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے، رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. جب باپ نہیں ہے تو حسنین اس کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ حسنین کا باپ کیسے ہو گیا؟ بھائی آیتوں میں تو خود موجود ہے. یہاں کا رجالکم تمہارے مردوں کا باپ نہیں ہے، اور یہاں کا ابنانا میرے بیٹے. تمہارے مرد اور ہیں، میرے بیٹے اور ہیں. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب میرے پاس دامن وقت پہ گنجائش نہیں رہی، اور بہت سے مسائل تھے جو ڈسکس ہونا تھے، اور ابھی ہمارے پاس کچھ گھنٹے باقی ہیں اور ان میں ڈسکس ہوں گے. تو محمد پہچانا جائے فاطمہ کے حوالے سے. بھائی توجہ رہے، اسے کیا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ساری کائنات پہچانی جائے محمد کے حوالے سے. محمد پہچانا جائے فاطمہ زہرا کے حوالے سے، اور بازار شام میں فاطمہ پہچانی جائے زینب کے حوالے سے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس بی بی کے بیٹوں کا تذکرہ کروں. اس بی بی کے بیٹوں کا تذکرہ انچولی کی امام بارگاہ میں کروں گا آج شب میں. لیکن ایک جملہ تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو. جب حسین ابن علی چلنے لگے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، دو جملے سنو، بڑا مختصر مصائب، اور بات کو یہی مکمل کر دوں گا. کہنے لگے کہ شہزادی بچوں کی پوشاک بدل دو. عبداللہ بیماری کے عالم میں حسین کے ساتھ مکے تک آئے تھے، اور اتنے بیمار ہو گئے کہ اب مکے سے آگے جب حسین نے سفر اختیار کیا تو عبداللہ ساتھ نہیں جا سکتے تھے. کہا بیوی ذرا بچوں کی پوشاک تو بدل دو. بچوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے لائے اور کہا زہرا کے جانی میں تو نہ رہوں گا، لیکن یہ میرے بیٹے میری نیابت کریں گے. یہ کہہ کر 7 طواف کروائے، حسین پر سے صدقہ کیا. سنو، تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی، اور ہم اذان مغرب سے متصل ہونے والے ہیں. کربلا کا واقعہ ہو گیا. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا اور لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا تو بی بی زینب اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی. بی بی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں، حسین کے گھر میں. روزانہ صبح کو عبداللہ آتے، شام تک بیٹھتے، پھر چلے جاتے اپنے گھر. ایک دن عبداللہ دیر تک بیٹھے رہے. سجاد نے پوچھا کہ عبداللہ آپ کو کوئی مجھ سے کام ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹے کام تو ہے، لیکن کہوں تو کیسے کہوں؟ کہا کہ نہیں آپ فرمائیے کہ آپ کو کام کیا ہے. کہا شہزادے بس بات اتنی ہے کہ اپنی پھوپھی سے یہ کہہ دیں کہ وہ گھر بھی تو انہی کا ہے نا. وہ گھر بھی تو انہی کا ہے، کسی دن آئے اور اپنے گھر میں بھی کچھ وقت گزارے.
سجاد نے کہا پھوپھی اماں عبداللہ کی خواہش ہے کہ آپ ان کے گھر میں کبھی تشریف لے جائیں. روئی شہزادی روئی اور کہا بیٹے جب بھائی نہ رہا تو کیسا گھر, جب بیٹے نہ رہے تو کیسا گھر. کہا نہیں پھوپھی اماں عبداللہ کا اصرار ہے اور عبداللہ کی خواہش ہے, آپ ایک مرتبہ ضرور جائیں عبداللہ کے گھر میں. عبداللہ شہزادی کا شوہر ہے, یہ ذہن میں رہے. بی بی آئی, گھر میں عبداللہ نہیں تھے. بس آخری جملہ سنو, تم نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی. عبداللہ گھر میں نہیں تھے. بی بی آئی اور ایک ٹیلے پر آ کے بیٹھ گئی. کچھ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہ گھر تھا جس میں میں بیاہ کے آئی تھی. اس گھر میں میری اولادیں پیدا ہوئی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس گھر میں کھیلے. بی بی سر کو جھکائے ہوئے رو رہی تھی. اتنے میں عبداللہ داخل ہوئے. عبداللہ نے غور سے بی بی کو دیکھا اور کہا اے عورت تو کون ہے جو میرے گھر میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے؟ بی بی نے سر اٹھایا, کہا عبداللہ آپ کیوں پہچانو گے, بچوں کو گنوا کے آ گئی. عبداللہ آپ کیوں پہچانو گے؟ اور ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا کہ عبداللہ بتلاؤ کہ تم نے مجھے کیوں یاد کیا, کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے لڑے کیسے؟ کہا نہیں بی بی نہیں, وہ تو غلام زادے تھے, اپنے آقا پہ قربان ہو گئے, لیکن میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کہا عبداللہ بتلاؤ, کہا صفین کے میدان میں علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ میرا سب سے بہادر بیٹا حسین ہے, یہ بتلاؤ میرا مولا کیسے لڑا؟ کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو, جب حسین اکیلے ہو گئے تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں لی, حملہ کرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اب بوڑھے کی جنگ دیکھو, اب اس باپ کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا, اب اس شخص کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 مہینے کے بچے